اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بيانك بيانك يا حيدر يا حيدر، واليناك واليناك يا حيدر يا حيدر، بيانك بيانك يا حيدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام مدحت عالیہ ابا کے ساتھ۔ یہ ہفتہ وار پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں برمنگھم اسٹوڈیوز آف ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی جانب سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین اس پروگرام کی استطاعت سے کہ ہم آپ کو وہ موقع فراہم کریں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر مدحت اہل بیت اطہار علیہم السلام میں اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے اس پروگرام کو 4 ہفتے کی بریک دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی افطاری کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً انہی اوقات میں، پھر اس کے بعد اعمال شب قدر، پھر اس کے علاوہ مناجات و دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اسی دورانیے میں ہوتا تھا۔ تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ خداوند ذوالجلال کے دیے ہوئے تحفے جیسے مہینے رمضان المبارک میں عبادات جو ہیں وہ رمضان المبارک کے ہی اصولوں کے عین مطابق کی جائیں۔ تو ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں مختلف اوقات میں آپ سے کسی اور بہانے سے بھی ملاقات کی، آپ سے ہم نے مختلف پروگراموں میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات کی۔ عید المبارک کے عید الفطر کے تہوار پر بھی ہماری آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو امید ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی بابرکت راتوں اور بابرکت دنوں کی خوبصورتیوں سے اور خداوند ذوالجلال کی مہمان نوازی سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور اس کے بعد عید الفطر کے فوراً بعد جب ماہ شوال آیا ہوگا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شوال کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو آپ نے رمضان کے جو اسپرٹ اور رمضان کا جو اسپریچول سفر ہے، جو عقیدت کا سفر ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ابھی بھی شامل حال ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں ہمارے لائیو ٹیلی فون نمبرز پہ، جو برمنگھم اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں قصیدہ گوئی کرنا چاہیں، نعت خوانی کرنا چاہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ قول معصوم یا کوئی بھی رباعی یا مسدس سنانا چاہیں جو اپنے وقت کے امام کو خراج پیش کرنے کے لیے ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے لیے ہو، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ الحمدللہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پروگرام کے بہت ہی شروع کے ہی پہر میں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پہلے کالر، چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ احسن بول رہا ہوں میں ناروے سے۔ جی احسن بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام مدحت عالیہ ابا میں۔ کیا پڑھیں گے آج آپ ہمارے ساتھ، کس طرح شامل ہوں گے؟ ایک فریادی نوحہ پڑھوں گا میں۔ اچھا چلیے بسم اللہ کیجیے، ہم درود پڑھتے ہیں۔ فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی، فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی، کیا خوب ادا دوستی آل ابا کی، فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی، کیا رسم مودت کو ادا کرتے ہیں یوں ہی، کیا رسم مودت کو ادا کرتے ہیں یوں ہی، جو ابن سعود ستمارا نے ادا کی، جو ابن سعود ستمارا نے ادا کی، فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی، مسمار کیے آل محمد کے وہ روزے، مسمار کیے آل محمد کے وہ روزے، ہوتی تھی دعا پوری جہاں شاہ گدا کی، ہوتی تھی دعا پوری جہاں شاہ گدا کی، فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی، ظالم نے اسی بی بی کی تربت کو اجاڑا،
ظالم نے اسی بی بی کی تربت کو اجاڑا اکلوتی جو بیٹی تھی رسول دوسرا کی اکلوتی جو بیٹی تھی رسول دوسرا کی فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی معصوموں کے قبروں پہ کیے ظلم نرالے معصوموں کے قبروں پہ کیے ظلم نرالے کیا جانیے کیا حال ہے امت کی خطا کی کیا جانیے کیا حال ہے امت کی خطا کی فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی اس بی بی کی اولاد کو مرقد میں ستایا اس بی بی کی اولاد کو مرقد میں ستایا جس نے کہ صدا بخشش امت کی دعا کی جس نے کہ صدا بخشش امت کی دعا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی ہرگز نہ ڈرا خوف الہی سے ستمگر ہرگز نہ ڈرا خوف الہی سے ستمگر زہرا کے بنالوں کی نہ پرواہ نظرا کی زہرا کے بنالوں کی نہ پرواہ نظرا کی فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی آخری شعر کیا لکھے بشیر آگے کے کہلا کے مسلمان کیا لکھے بشیر آگے کے کہلا کے مسلمان ظالم نے نہ کچھ روح محمد سے حیا کی ظالم نے نہ کچھ روح محمد سے حیا کی فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بھائی احسن جو ہمیں ناروے سے جوائن کر رہے تھے بہترین کلام فریاد خدا کی ظالم نے جفا کی ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ہدایت ٹیلی ویژن پہ پورا دن کل سے سلسلہ دیکھا ہوگا جس میں ہم یوم انہدام جنت البقیع جو ہے وہ اس سلسلے میں پروگرام کر رہے ہیں کہ قانون وفا دیکھیے کہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کہ جن کے احترام میں خداوند ذوالجلال کے آخری پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے وصال کے بعد اور بی بی کی شہادت کے بعد ان کے روضے کو مسمار کر دیا جائے. ہماری آپ سے بھی جو دیکھ رہے ہیں اور ہماری وہ بھائی اور بہن جو یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے اور آپ تمام سننے والے دیکھنے والے ہم ہدایت ٹیلی ویژن کے اس خصوصی پلیٹ فارم پہ ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دہانی کرائیں گے کہ ہم پٹیشن کی درخواست کی ہے تمام مومنین مومنات جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا جو روزہ مسمار کیا گیا ہے یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے آپ بھی اپنی پٹیشن دائر کیجئے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. مدحت عالیہ ابا میں عبادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. چلتے ہیں اگلے کالر سے بات کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل. جی بھائی بیٹا کون بات کر رہے ہو اور کہاں سے؟ My name is Sari Ali Abbas and I'm talking from Luton. MashaAllah, Sahil, we welcome you to the show. How would you like to join us today? I'd like to send Lanat on the people who destroyed the Rosy of Jannat al-Baqi. Jazakumullah khair, Jazakumullah khair. And I'd like to recite a short Noha. Bismillah. We recite salawat and you recite your Noha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Akbar veeran naane de roze jaake میں کر لی روز دعا اکبر ویرن نانے دے روز جا کے میں کر لی روز دعا دل درد ویر میرا تیرے سیر سجاون تو میں پالا نہ مر جاواں اکبر ویرن نانے دے روز جا کے میں کر دی روز دعاواں میں آب چس گرنو ہر روز کھلانیاں کر کر کے پیار ویرن اور دا جھولا جھولانیاں آنکھ کھولنی جد میں نہیں دستا ویر مینو میں روواں تے کرلاواں اکبر ویرن نانے دے روز جا کے میں کر دی روز دعا
میری تعظیم کر گئی ہے کائنات سوچ روے کیوں پوریاں نہ ہوئیاں سو گھراں دیاں دعاواں اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے میں کر دی روز دعاواں سغرا دے بنا وعدہ جڑا بن آزادارے میں شہر کے عہدہ ظاہر سنگ حیدر کرارے حسنین نال حسن ہوئے گیوں دیتے ظاہرونیاں نگاواں اکبر ویرن نانے دے روز جا کے میں کر دی روز دعاواں تو کول رہے ویرن دل بہن دا کردہ ہے تکہا بڈرونے دی دل نکری دا دردہ ہے انج لگدے مینوں نانا جیوے مڑ کے نہیں آنا ہن میرے براوا اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے میں کر دی روز دعاواں دل درد ویر میرا تیرے سیر سے جامن تو میں پہلا نہ مر جاواں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے ننھے ذاکر سائل جو ہمیں لیوٹن سے فون کر رہے تھے. آپ نے بہترین نوحہ پڑھا سائل. وی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ الحمدللہ وی ہیپی ٹو سی کہ ہمارے جو ننھے ذاکرین اور ننھے بہن بھائی ہیں, ننھے معصوم بچے جو ہیں, اور رات کے اس پہر میں اس عبادت میں بہت ہی ذوق و شوق سے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کل بینک ہالیڈے ہے, اسکول بھی بند ہیں, کالجز بھی بند ہیں, تو آپ سے تمام وہ ننھے ذاکرین اور ذاکرات جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ قصیدہ گوئی اور نوحہ خوانی کی جائے, تو آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیجئے. عبادت اور عقیدت اور محبت کا یہ سفر جاری و ساری ہے. چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن بھائی کیسے ہو؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ طیب سنگیزی صاحب. آپ کو پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور جنت البقیع کے سلسلے میں جو ہماری خصوصی پٹیشن ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ کل ہم جا رہے ہیں ڈیمانسٹریشن پہ, ڈیفینیٹلی سعودی ایمبیسی کے سامنے کل ہے. آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کل کی ڈیمونسٹریشن پہ اگر آپ جا رہے ہیں, جو تمام سننے والے مومنین مومنات جو اس خواہش کو دل میں رکھے ہوئے کہ وہ کچھ کرنا چاہیں, تو آپ کوئی روشنی ڈالیں گے کل کے پروگرام کے سلسلے جی میں؟ وہ مومنین جو ہے وہاں پہ آ جائے. گرین پارک جو ہے پیکیڈلی لائن کے اوپر اپنا, وہاں پہ اس سے بالکل قریب جو ہے وہ سعودی ایمبیسی ہے. اچھا, تو گرین اس کا میں پارک آپ کو لندن. ٹیکسٹ کر دوں گا ان کا ایڈریس بھی اور ٹائمنگ وغیرہ سب کچھ, تو سارے مومنین وہاں پہ جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ وہ ثواب کی بات اور ٹھیک ہے, بہترین. سب ثواب میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے اپنے لوکل اداروں میں تو الحمدللہ کوچز کا بھی سلسلہ ہے, تو آپ اپنے لوکل مساجد اور امام بارگاہوں میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آج عبادت میں کس طرح شامل ہوں گے سنگیزی میں صاحب؟ ایک پڑھوں گا مولا کی شان میں. چلیے ہم درود پڑھتے ہیں, آپ اپنی عبادت کا آغاز کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا, بائی کو بائی کا غم خار بنا دے مولا. کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو, صدق گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو, آج کامی سمیت مار بنا دے مولا. پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا. جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو, جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو, سانس لینا
دشوار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے، چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے، میرے ہر طفل کو تلوار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ کائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پل، کائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پل، ذائقہ ایسے مزیدار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ جیتے جی کل جنت کے نظارے ہم بھی، جیتے جی کل جنت کے نظارے ہم بھی، کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ باغ جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری، باغ جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری، کربلا کو میرا گھر بار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ بدلہ لینا ہے ابھی نسل یزیدی سے ہمیں، بدلہ لینا ہے ابھی نسل یزیدی سے ہمیں، ہر عزادار کو مختار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ بھائی کو بھائی کا غم خار بنا دے مولا، پھر ہمیں بی بی کے صدقے سب کی مشکلیں آسان، التماس دعا جمیل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ طیب سنگیزی، بہترین کلام، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غمخوار بنا دے مولا۔ کیا خوبصورت کلام، اور اسی کلام میں چھپی ہوئی ایک پنہاں دعا کہ خداوند ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ اے میرے مولا ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ شیعان حیدر قرار میں اتفاق و اتحاد، اور وہ تمام قوتیں جو اس وقت شیعان حیدر قرار کے خلاف چل رہی ہیں مولا، اگر وہ ہدایت پا سکتے ہیں تو انہیں ہدایت دے، ورنہ ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں، قصیدہ سنانا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ عباس، سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون سا قصیدہ سنائیں گے آج؟ معمارِ عرض کرب و بلا۔ ماشاء اللہ، اچھا یہ تو نوحہ ہو گیا، چلیے آپ نوحہ سنا دیجیے، ہم صلوات پڑھتے ہیں اور آپ اپنا نوحہ کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہماری عرض کرب و بلا میں حسین ہوں سبحان اللہ نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں ماری عرض کرب و بلا میں حسین ہوں اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی اور نبی عالم مرتبہ بے شک لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں سبحان اللہ کیا خوبصورت میں حسین ہوں میں ماری عرض کرب و بلا میں حسین ہوں راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات بے ہے شک سبحان اللہ جو چاہو جس کو کر دو عطا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میرے لیے نبی نے جو سجدہ برا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر دیا سبحان اللہ قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں سبحان اللہ میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں واقف نہیں ہے وہ میرا جاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے شاہد یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھ قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں خدا حافظ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ یہ تھے عباس صدی آپ نے ہمیں مانچسٹر سے جوائن کیا ہمارے ننھے ذاکر اور آپ ٹھیک کہہ رہے تھے آپ نے قصیدہ سنایا جو بہترین انداز میں اور بہترین کلام کے معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں آپ کو بہت شکریہ ننھے ذاکرین اور ذاکرات جو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں بہت بزی ہیں اس وقت تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارے مومنین مومنات اس پروگرام میں شامل ہوں وہ اختصار سے کام لیں تو آپ کے شکر گزار ہوں گے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے کالر کی طرف السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کون اور کہاں سے جی میں محمد عابد علی بات کر رہا ہوں پاکستان سے محمد آپ کا پورا عابد علی محمد عاقب علی عابد علی ماشاءاللہ عابد بھائی آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں لاہور سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کس طرح شامل ہوں گے آج میں نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں چلیے ہم درود پڑھتے ہیں اور آپ اپنی نعت کا آغاز کیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ سویلا نظار سبحان اللہ وہ سویلا نظار ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار دیتے ہیں جو تیری گئی سے یار پھرتے ہیں جو تیرے گئے سے یار
پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اور جان ہے وہ جہان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدد دیوار پھرتے ہیں کیوں عدد دیوار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اس سے شیدا ہزار پھرتے ہیں اس سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں یا حسین ابن علی 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 جب کربلا میں آئی دلاری بطول کے شیر خدا کے شیر نواز رسول کے چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے
سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غالباً آپ کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. یہ تھے ہمارے بھائی محمد عابد علی جو پاکستان لاہور سے ہم سے بات کر رہے تھے رات کے اس پہر میں. آپ نے بہترین انداز میں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائی، اور اس کے بعد آپ نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جو کلام جو ہے سنانا چاہا، لیکن ہم تک پوری طرح سے نہ پہنچ پایا. لیکن ہم آپ کے بہت شکر گزار کہ آپ نے رات کے اس پہر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں، اس عقیدت کے سفر میں اپنی حاضری لگوائی. ہم آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. بھائی کون اور کہاں سے؟ جواد بخاری نیو جرسی سے عرض کر رہا ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جواد بھائی. 2 قطعے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت ہو تو. جی بسم اللہ کیجیے. ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن. بے شک بے شک. علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن. تیری سمجھ میں سمائے بلا یہ راز کہاں. واہ واہ. تیری سمجھ میں تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے. تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں. پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں. ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں. بے شک بے شک. قاتل کو جو شربت سے بھرا جام پلا دے ہم ایسے ہی عادل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح. سبحان اللہ. چوم لیتا ہوں یہ نام بھی میں قرآن کی طرح. بے شک. اور جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں نام لے لے کے تیرا میں سنبھل جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور لوریاں دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح. دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح. اجازت ہو تو میں ذرا نعرہ لگا دوں مولا کا. بسم اللہ کیجیے بسم اللہ کیجیے. نعرہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جی بہت خوب. جواد بخاری صاحب آپ نے نیو جرسی سے جو ہے وہ امریکنز کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کی. ہمیں ہمارے جو امریکہ سے سننے والے اور دیکھنے والے کالرز ہیں وہ مومنین مومنات، آپ نے ان کی بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ نمائندگی کی، بہترین کلام سنایا، اور آخر میں نعرے سے جو آیا اپنے محفل کے رنگ کو 4 چاند لگا دیے. چلتے ہیں بلا تاخیر اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. بہت شکریہ. بہت اچھا رمضان گزر گیا اور ہدایت ٹی وی ہم مشکور ہیں. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی جو پتہ نہیں یہ امریکہ سے آتے ہیں، کیا بات ہے، پوری دنیا میں علی علی کا نعرہ اس طرح گونج جاتا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے کوئی مجلس سن رہے ہیں تو ایسا نعرہ لگاتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بالکل ان کو اور ہمت دے محسن بھائی. الہی آمین الہی آمین. پہلے شروع میں میرے بیٹے نے جو ہے نا حاضری دی تھی، اس کے لیے بھی دعا گو ہوں. اچھا سائل حیدر جو ہے وہ آپ نہیں یہی سائر علی عباس. اچھا الف سا ہے حمزہ. تو اس کا مطلب ہی میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ سائر علی کا مطلب ہے علی کے پیچھے چلنے والا. ساحر علی. واہ واہ. سائر علی. سائر علی. اس کے لیے دعا کیجئے گا. آپ شروع میں کہتے تھے اسے کہ آپ ترنم میں بولا کریں تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پڑ گئی ہے اس کو. آپ نے ایک ربائی کے ساتھ آج کی دن کی مناسبت سے آل سعود کے نام کہ ورد علی صبح شام کرتا ہوں. ورد علی صبح شام کرتا ہوں. یا علی تیرے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. عداوت نہیں کسی مسلمان سے مجھے، عداوت نہیں کسی مسلمان سے مجھے، مگر نسل آل سعود پہ لعنت سرے عام کرتا ہوں. بے شمار. واہ واہ سبحان اللہ. آج کا دن ہے سارے مسلمان جو کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں اس احتجاج میں کل والے جو لندن میں ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں. جی بالکل بالکل. اور ان یزیدیوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنا ہے اب، کہ جس طرح ہمارے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان کے چہرے سے اور یزید کے چہرے سے نقاب اتار کے دنیا کو بتا دیا. جی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے. اشتیاق بھائی سب سے اچھی بات جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت یہ جو مسئلہ ہے یہ تو شیعہ سنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اتحاد بین المسلمین کی بات ہے. اور جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کی آل اولاد پر بھی اسی طرح ہی کلمہ پڑھتا ہے. جو نبی کا کلمہ محسن بھائی پڑھتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ
کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا مسلمان مومن, اس کو اس میں شامل ضرور ہونا چاہیے. بے شک, یا نماز پہ ایمان رکھتا ہے. جی چند اشعار اگر بس 2-4 منٹ میں, مجھے پتا ہے بہت دیر سے کال بھی ملی اور کیوں بھی لگا ہوا ہے. جی بسم اللہ کیجئے. نفاق کو کفر کے گیروں نے راستہ روکا, واہ واہ. نفاق کو کفر کے گیروں نے راستہ روکا, جفا و ظلم کے ڈیروں نے راستہ روکا, واہ واہ. جہالتوں کے اندھیروں نے راستہ روکا, قدم قدم پہ لٹیروں نے راستہ روکا, واہ واہ. جو سیدھے راہ بسط نہ حواس تو غرور ہوئے, وہ سب غدیر سے ٹکرا کے چور چور ہوئے. واہ واہ سبحان اللہ. جو حق پرست تھے وہ دار پر چڑھائے گئے, جو حق پرست تھے وہ دار پر چڑھائے گئے, واہ واہ. نہ جانے کتنے غریبوں کے گھر جلائے گئے. بے شک. نقوش حق و صداقت جو تھے مٹائے گئے, زبانیں کاٹی گئی اور لہو بہائے گئے. واہ واہ. جو ہر ایک مریض کو بیڑی پہنانے آئے تھے, وہ سب غدیر کو قیدی بنانے آئے تھے. واہ واہ. ستم گرو سے کہو قتل عام کرتے رہیں, ستم گرو سے کہو قتل عام کرتے رہیں, نبی کے قول کی تعویل خام کرتے رہیں. واہ واہ. جو کر گئے ہیں اب وہ جد وہ کام کرتے رہیں, جو کر گئے ہیں اب وہ جد وہ کام کرتے رہیں, ہزاروں ظلم و ستم صبح و شام کرتے رہیں. کیا بات ہے. مگر غدیر کا اعلان رک نہیں سکتا, بے شک. مگر غدیر کا اعلان رک نہیں سکتا, اٹھا تھا ہم سے جو طوفان رک نہیں سکتا. تو آخری اشعار, جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے, جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے, فضا میں زور درود و سلام باقی ہے. سبحان اللہ. صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے, خلیفہ کوئی نہیں ہے امام باقی ہے, کہ وارث اسد کلائے گیر زندہ ہے. سبحان اللہ. سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا محسن بھائی کہ جو وارث اسد کلائے گیر زندہ ہے, سوچ لے سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ اشتیاق بٹ صاحب, آپ نے ہمیں لوٹن سے جوائن کیا, اور معذرت چاہتے ہیں ہم اپنے ننھے بھائی سائر علی سے, جن کا ہم نے نام غلط جو ہے وہ پروناؤنس کیا پہلے. سائر علی, آپ نے بہت ہی اچھا نوحہ پڑھا, اور ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. اور آپ نے ہماری جو درخواست اور بلکہ ایک سجیشن کے اوپر تحت اللفظ کی بجائے ترنم میں پڑھا, تو وہ آپ نے بہترین انداز میں پڑھا, اور آپ اسی طرح اس کو جاری و ساری رکھیے. ناظرین, کل کے پروگرام کے حوالے سے بریفلی بتاتے چلیں کہ ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جو اعلان ہے کل کے پروگرام کے سلسلے میں, وہ ہمارا کوئی عزائم ہمارے کوئی ڈسٹرکٹیو نہیں ہے, کوئی ہمارا مشن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مار دھار اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہے. بالکل پرامن ایک ڈیمونسٹریشن ہے, جس میں ہم نے ایک سویلائز معاشرے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے, ایک اچھی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ایک اپنی پیٹیشن جو ہے وہ سبمٹ کرانی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک بہت ہی سویلائزڈ, پڑھی لکھی اور اپنے امام وقت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی قوم ہے. ہمارا امام زندہ ہے, ہمارا ضمیر زندہ ہے, اور ہمارا شعور زندہ ہے. تو کل کی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ بہت ہی پیسفل ہے. تو انشاءاللہ بینک ہالیڈے بھی ہے, تو وہ تمام پروفیشنلز, مومنین مومنات جو اس وقت لندن میں رہتے ہیں وہ تو لازمی شرکت کریں گے, اور جو لوگ لندن کا سفر کر سکتے ہیں, ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنی اس مومنین مومنات سے کہ اپنے وقت کی امام کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اگر آپ اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں, تو آپ کل کی ڈیمونسٹریشن میں جنت البقیع کی ریسٹوریشن کے لیے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں, تو آپ اس میں ضرور شامل ہوئیے گا. الحمدللہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ اتحاد البین المسلمین کے اوپر بہت ہی جو ہے وہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے. تو ہمارے شیعہ سنی بہن بھائی اگر چاہیں تو وہ بھی اس ڈیمونسٹریشن میں دست بدست جو ہے وہ جوق جو ہے وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں, کیونکہ بالآخر یہ مسئلہ ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کا, جن کے احترام میں نبی پاک خود کھڑے ہو جاتے تھے. کالز کا سلسلہ جاری و ساری ہے, پروگرام بہت ہی تیزی سے اپنے آخری لمحات کی طرف جاری و ساری ہے. چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشمی با مقصود حسین سعید عرض کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب السلام علیکم. آپ نے جیسا کہا کہ ساحر بٹ انشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے, بہت اچھا لفظ کی بجائے. الہی آمین. جی, تو اصل میں یہ جو جنت البقیع کا
مسئلہ ہے یہ شیعہ سنی آپ نے فرمایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں شیعہ اور غیر شیعہ, چونکہ ہم سنی کو پارٹی نہیں بناتے. میں اس لفظ کے ہمیشہ خلاف رہا. بہت اچھی سوچ, ماشاءاللہ. کہ شیعہ سنی نہیں ہے, شیعہ اور غیر شیعہ کی بات ہے کہ جو تو یہ سب کا معاملہ ہے. جو آل سعود نے 1 مئی کو 99 برس پہلے جو ڈیمالش کیا تھا اس جنت البقیع کو, آپ دیکھیے جنت البقیع میں تو وہ جب انٹرنیٹ پہ آتا ہے تو وہاں بہت ہی خوبصورت مزار تھا, تو جو انہوں نے ڈیمالش کر کے اس کو ختم کر دیا. اس وقت احمدی نژاد آئے تھے ایران کے صدر, تو انہوں نے وہ دوبارہ وہ گئے ہیں, تو جیسے بالکل زیارت ہو گئی ہے ان کے لیے, تو کھول دی گئی ہے جگہ. ہم جاتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے, یہ نہ کیا جائے. جی, زیارات نہیں پڑھنے دیتے اور مناجات نہیں کرنے دیتے. جنت البقیع کے درمیان سے وہ نکاسی کا سسٹم سیوریج کا نکال رہے ہیں. اصل میں یہ ان کا کینہ نہیں ہے, یہ ان کا جو دل میں ان کے حضور کے خلاف ایک وہ چاہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کو پیغمبر کے وہاں حاضری دینا ہے تو جانا شرک ہے, اگر مسجد نبوی کو دیکھنا ہے تو باعث ثواب ہے. ہم ایسی اس سلسلہ اس سوچ کے خلاف ہیں. تو جس جناب سیدہ کے قبر عطر کو انہوں نے ڈیمالش کیا ہے, جی ہاں, ان کے لیے یہ بلندیاں یہ قبریں یہ سلسلہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے. کسی نے کہا ہے, محسن نقوی کہتے ہیں کتنی بلندیوں پر ہے ایوان فاطمہ, روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان. نبیوں پر حکم ہے کہ نگاہ روبرو رہے, توحید حشر میں ہے نگہبان فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. ختم رسل کی گود ہے عصمت کی جانماز, چہرہ علی ولی کا ہے قرآن فاطمہ. واہ واہ. مفہوم ما تشاء کی قسم, مفہوم ما تشاء کی قسم کائنات میں فرمان کردگار ہے فرمان فاطمہ. بے شک, سبحان اللہ. وہ کل بھی پنجتن میں صدارت مقام تھی, وہ کل بھی پنجتن میں صدارت مقام تھی. منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ. سبحان اللہ. ایک مرثیہ ہے خونے شہیداں کی بوند بوند, ایک مرثیہ ہے خونے شہیداں کی بوند بوند, بکھرا ہوا ریت پا دیوان فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھ ہے مزاج مصحف ناطق کی برہمی, شولوں کی زد میں سورہ رحمان فاطمہ. واہ واہ. فوج ستم کے سامنے کب ہے علی کا لال, شک کے مقابلے میں ہے ایقان فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باب بہشت پا مجھے روکے گا کیوں کوئی, یہ محسن نے نہیں کہا, یہ ہم سب کہتے ہیں, یہ محسن بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. واہ واہ. باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی, محسن میں ہوں غلامان فاطمہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی غلامی میں رکھے اور اسی غلامی میں موت دے. الہی آمین. ہم جناب سیدہ کی قبر ڈیمالش کرنے والوں پر 1000 لعنت کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ غیروں کے ایجنٹ ہیں. جو لوگ شرک کرنے والوں کو جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, وہ اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن وہ شرک ہے, اس میں شرک ہے. خدا کے سامنے وہ لاتے ہیں, ان کو اپنی حفاظت کے لیے لاتے ہیں, ان کی خدمتیں کرتے ہیں, ان کی خدمت کے لیے خمر و خنزیر کا سلسلہ چلتا ہے. سعودی عرب میں شراب لائی جاتی ہے, سعودی عرب میں خنزیر کا گوشت لایا جاتا ہے. وہ فوجی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, وہاں سینکڑوں کی تعداد میں خنزیر جاتے ہیں, اور یہ اس کو شرک, اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمانوں کے یہ جو مسلمانوں کی دل آزاری کر کے اور جنت البقیع میں جو یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا صحیح, لیکن ہم شاید وہ فاتاب رویال الابصار والا سلسلہ ہے کہ وہ ہم اسی کے تحت ان کا عبرت کا نشان عبرت بنیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں اگر سوچ نہیں دیتا تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوبارہ جنت البقیع کی اس تعمیر اور دوبارہ کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور کل کے اس سلسلے کو بہت کامیاب کریں. میں آپ کے توسط سے سب سامعین کے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہر صورت
ہر حال میں کل حاضر آئیں، انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ بہت شکریہ مقصود حسین سید، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ بہت ہی عقیدت سے جو ہے وہ اپنے جذبات مسجد جو جنت البقیع ہے اس کی ریسٹوریشن کے لیے اور اس کی جو تعمیر ہے اس کے سلسلے میں جو آپ کے جذبات تھے وہ بہم ہمارے مسلمین مسلمات تک پہنچے۔ آپ نے اتحاد البین المسلمین کی جو ہے وہ بہترین بات کی کہ ہم شیعہ سنی کی ڈیوائیڈ میں اور ان کی تفریق میں نہ پڑیں، بلکہ ایک متحد مسلمین مسلمات کے بینر کے تحت جو ہے وہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم ان عناصر کی پہچان کریں جو عناصر مسلمانیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے شیعان حیدر قرار اور مسلمین مسلمات کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ قتل عام بھی مسلمان کا ہو رہا ہے اور پاکستان میں تو شیعان حیدر قرار جو ہیں وہ روزے کی حالت میں بھی مارے گئے۔ گلگت شاہراہ گلگت پر ہم نے قتل عام دیکھا، کراچی میں قتل عام دیکھا، ٹارگٹ کلنگ کی ضد میں ہم نے لاہور، پنجاب، کوئٹہ اور بلتستان کے علاقوں میں بھی ہم نے قتل عام دیکھا۔ لیکن کیونکہ ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم ایک صابر امام کے صابر ماننے والے ہیں، تو اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب امامت کے 12ویں تاجدار آئیں گے تو ان یزیدی قوتوں کا مقابلہ وہ خود کریں گے، اور ہم الحمدللہ ان کی تقلید میں، امام کی پیروی میں ہم امام کی فوج کے سپاہی ہوں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کون اور کہاں سے؟ محسن صاحب، میں محسن مفتی بات کر رہا ہوں لوزل سے۔ جی محسن مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بس اور کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بڑا الحمدللہ اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت شاندار پروگرام کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے یوم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں بھائی آپ؟ جی بس وہ میں نے میں نے آپ کا پروگرام بھی سٹارٹ کیا، لیکن بس آپ کو دیکھا اور آپ کی ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور مجھے ہمیشہ پڑا ہوتا تھا آپ کو فون کرنے کا ٹائم کے اوپر، بس ابھی میسیج تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ویری نائس، بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ جو شیعہ سنی اتحاد کی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ محسن بھائی۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کون سے مسلک سے ہے؟ میں جناب سنی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اسی طریقے سے میں کسی دیکھتا ہوں کہ اپنے یہ جو اہل تشیع جو بھائی ان کے بھی چینل کے اوپر جب اس طریقے سے کوئی ہوتی ہے بات، اور مجھے خود اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ امت اسلام جس مشکل ٹائم پہ سے گزر رہی ہے ماشاءاللہ، ہم لوگوں کو ایک بہت اتحاد کی آپس میں ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھے آپ کے جذبات محسن مفتی صاحب، اور آپ کا ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو جزا دے اس چیز پر، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس نیک عمل کو اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ الہی آمین۔ چینلوں کا بھی اور آپ کو بھی بہت اچھا یہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ کے خانوادے کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو باقی اہل تسنن سے منسلک بہن بھائی جو ہیں وہ بھی ہماری اس کاوش کو جو ہے وہ ضرور سراہیں گے، اور ہماری اس عقیدت و مودت کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ بھائی کون اور کہاں سے؟ میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین سے بول رہا ہوں۔ میں مولا علیہ السلام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا سلام جو ہے وہ امام وقت تک بہم پہنچا، اور آپ کے سلام میں ہم بھی اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھی موجود۔ مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے۔ واہ واہ۔ شبیر کے مقتل سے گزرتا جو اکثر وہ ابرنی ثانی زارا کی ردا ہے۔ یہ کون کہتا تھا جو مدفن کو بھی ترسا، یہ کس کا جنازہ تھا جو تیروں پہ رکھا ہے۔ جہنم کی صدا سن کے یہ جبرائیل نے پوچھا، یہ حیدر قرار کہاں سے بول رہا ہے۔ اے روح پیغمبر تیری امت ہے پریشان، شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے۔ ماتم کی صدا تیز کرو، سوچتے کیا ہو، شبیر ابھی نظر عدو میں گرا ہے۔ میں موت سے خائف ہوں نہ محشر سے، ہر ساں موسن بخشش کی سند خاک شفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ کی رات کے اس پہر میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ مولا آپ کی اس عبادت کو، آپ کی اس شرکت کرنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں تو ہم کالز لے لیتے ہیں۔ پروگرام کے آخری کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
بھائی کون اور کہاں سے؟ میں لائیو ہوں جی، آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں علی محسن ہاشمی سے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. لیکن ٹی وی میں تو کچھ بات ہو رہی، کوئی بول رہا ہے. دیکھیے جب آپ ہمارے سے اسٹوڈیو میں لائیو بات کرتے ہیں ٹیلی فون سے، اور اگر آپ ٹیلی ویژن پہ بعد میں دیکھیں تو وہ کچھ ڈیلے ہوتا ہے، سیٹلائٹ سے ٹرانسمیشن آتی ہے، تو آپ ٹیلی ویژن کو اس وقت اگنور کر دیجئے اور ٹیلی فون سے ہمارے سے بات کیجئے. بہتر. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بھائی؟ میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے. حیدر حسین مانچسٹر سے. خادم حسین، ماشاءاللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خادم بھائی کس طرح شرکت اختیار کریں گے پروگرام میں آج؟ میں یہ جنت البقیع کے بارے میں پہلے بھی میں نے کچھ عرض کی تھی جی مولانا صاحب کے پروگرام میں. جی اختصار کے ساتھ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ ہے. جی بات یہ ہے کہ 2 طریقوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی ایک تو ہے کہ ہمارے لیے خلاق عالم رب متعال نے سرور کونین حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم رسول کی سنت پر عمل کریں. بے شک. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطانیت ہے جو کہ رسول کی سنت کے پیرل چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ رسول کی سنت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جایا کرتے تھے اور اہل قبور کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اور اس کے برعکس جو ابو سفیان جو ہے وہ جناب حمزہ کی قبر پر جایا کرتا تھا اور ان کی قبر کے اوپر تھوکا کرتا تھا اور جوتیوں کے ساتھ بحرمتی کرتا تھا. اور ہندا جو ہے اسی طرح اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ. خادم بھائی بہت ہی ادب کے ساتھ اگر آپ بات کو بالکل اختصار کر دیجیے کیونکہ ہمارا ٹیلی فون ختم ہونے والا ہے. بسم اللہ کیجیے. ختم کرنا. اس نے رسول کی والدہ کی قبر کی بے حرمتی کی. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم رسول کی سنت پر عمل کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفیان اور آل سفیان کی سنت پر عمل کریں. سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بات کو ختم کیا. ہمارے کالر خادم حسین مانچسٹر سے. یہ ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم جو ہے جب اس طرح کی جو ہے وہ اتفاق و اتحاد کی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز کی بات ہوتی ہے تو ہماری قوم زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتی ہے. مدحت آل ابا کے اس پروگرام میں جہاں ہم عقیدت کے سفر میں مدحت کرتے ہیں، سوز و سلام پڑھتے ہیں، قصیدہ گوئی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، وہاں پر ہی جب ہم نے ایک ہلکی سی اپیل کی تمام سننے والے دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پر یہ واجب ہے کہ کل کی ڈیمونسٹریشن میں آپ ضرور آئیے جو کہ یوم انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے جو ہے وہ منعقد کی گئی. تو ہمارے سننے والے دیکھنے والوں نے بھرپور انداز میں جو ہے وہ ہماری اس اپیل پر جو ہے وہ لبیک کہا. آپ نے تمام کالرز نے جو ہمیں جن کی کالز تھرو ہو گئیں ہم آپ کی شکر گزار. بالخصوص ہمارے وہ کالرز جو اہل تسنن بھائی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شرکت کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، سولیڈیرٹی شو کی، ہمیں بہت اچھا لگا. ہم دعا کرتے ہیں خداوند ذوالجلال سے کہ اے خدا ہمارے مسلمانیت میں جو چھپے ہوئے غیر مسلم عناصر ہیں مولا تو ان کو ہم پر عیاں کر دے تاکہ ہمیں دشمن کی پہچان اور بھی اچھے انداز سے ہو جائے. ہمیں دشمن کی پہچان جو ہے وہ اس انداز سے تو ہے کہ کیا کوالٹیز رکھتا ہے، لیکن ہماری آنکھ بظاہراً دشمن کو پہچاننے میں تھوڑی سی کوتاہی کرتی ہے. تو امید ہے کہ اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ آپ اس ڈیمونسٹریشن میں جو ہے وہ بہت ہی پیسفلی ضرور شمولیت اختیار کریں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اسی لیے میں یہ خواہش کروں گا کہ آخر میں بالکل ایک جملہ جو ہے وہ شہزادی کونین کے حضور اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. جہاں بھی میری آواز سن رہے ہوں ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زہرا کے در کی عظمت کو
زہرا کے در کی عظمت کو گستاخ زمانہ کیا جانے، جو در کو جلانا جانے ہے وہ در پر آنا کیا جانے، زہرا کے در کی عظمت کو گستاخ زمانہ کیا جانے۔ کوئی تو شجاعت دکھلاؤ، کہنے سے جری کیا ہوتا ہے، کوئی تو شجاعت دکھلاؤ، کہنے سے جری کیا ہوتا ہے، جو گھر والی سے ڈرتا ہو میدان میں آنا کیا جانے، زہرا کے در کی عظمت کو۔ اور کوئی تو فراغت دکھلاؤ، کہنے سے غنی کیا ہوتا ہے، کوئی تو سخاوت دکھلاؤ، کہنے سے غنی کیا ہوتا ہے، جو جنم جنم کا بھوکا ہو وہ مال لٹانا کیا جانے، زہرا کے در کی عظمت کو گستاخ زمانہ کیا جانے، جو در کو جلانا جانے ہے وہ در پر آنا کیا جانے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مدحت عالیہ پاک کی عبادتوں کا یہ سفر اپنے اختتام پر پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی محسن ہاشمی کو، برمنگھم اسٹوڈیوز کی ٹیم کو، تمام والنٹیئرز کو، ہدایت ٹیلی ویژن کے سٹاف کو، بالخصوص ہمارے آج کے پروڈیوسر زین بھائی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔